سمجھتے اور بات کو کی تہ تک پہنچتے۔ یہ جو لفظ قلب کے ساتھ عقل آیا ہے، اب اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، چونکہ یہ بات میری تو آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ میرے نزدیک انسان ایک مرکب وجود کا حامل ہے۔ اس کا ایک وجود حیوانی ہے، خالص حیوانی اور مکمل حیوان اور اعلیٰ ترین حیوان۔ انسان اعلیٰ ترین حیوان ہے، تمام حیوانوں میں سب سے افضل ہے، اور اس میں وہ ساری فیکلٹیز ہیں کہ جو حیوانات میں بھی ہوتی ہیں، لیکن اس کا ایک روحانی وجود ہے، وہ مکمل وجود ہے، انڈیپینڈنٹ ہے، بالکل اس حیوانی وجود سے ایک علیحدہ اور مستقل بذات وجود ہے۔ یہ دونوں کیسے جڑے ہوئے ہیں یہ ہم نہیں جانتے۔ وہ تو ہمیں یہ بھی معلوم نہیں کہ انسانی جسم میں جان کہاں ہے، کچھ پتہ نہیں، کہاں دل میں ہے، کہیں ہے، تو دل تو بدل دیتے ہیں لوگ، پھر بھی وہ جان تو وہی کی وہی رہتی ہے۔ اب تو جو کچھ ہو رہا ہے آپ کو معلوم ہے، تو جان کہاں ہے، کس چیز سے متعلق، دماغ سے متعلق ہے، دل سے متعلق، کہاں سے متعلق؟ تو لائف ہی کو ہم نہیں جانتے، تو لائف سے آگے روح کا تعلق کس طور سے ہے ہم کیا جان سکتے ہیں؟ ہست رب الناس رابا جان الناس، اتصال بے تکیف بے قیاس، یہ متصل ہے، یہ جو روحانی وجود ہے اور حیوانی وجود ہے یہ متصل ہے، ملے ہوئے تو ہیں، لیکن یہ اتصال ایسا ہے بے تکیف بے قیاس، نہ اس کی کیفیت معلوم ہو سکتی ہے، نہ اس کو کسی اور چیز پر قیاس کیا جا سکتا ہے، لیکن ہے دو علیحدہ وجود۔ ایک وجود پہلے پیدا کیا گیا تھا، کما خلقناکم اول مرہ، دوسرا وجود اس عالم خلق کے اندر آتا ہے، اور ان میں سے ہر ایک کی، دونوں کی اپنی اپنی عقل ہے۔ روح کی اپنی عقل ہے، روح کی اپنی آنکھ ہے، روح کے اپنے کان ہیں، اور جسم کے حیوانی وجود کے اپنی آنکھیں ہیں، اپنے کان ہیں، اپنی عقل ہے۔ تو ان السمع والبصر والفؤاد، یہ حیوانی، یہ گویا کہ انسان کے جو حیوانی ذرائع علم ہے وہ یہ ہیں، جن کے بارے میں گفتگو سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت کے حوالے سے میں تفصیلاً کر چکا ہوں، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ لیکن انسان کے اندر جو یہ روح ہے یہ دیکھتی بھی ہے، یہ سنتی بھی ہے، اس کے اپنے کان ہیں، وہ غیر مرئی کان ہیں، غیر مرئی آنکھیں ہیں، لیکن اس کی اپنی عقل ہے۔ اب یہاں دیکھیے یہ دونوں چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا، تو ہوتے ان کے دل کہ جن سے یہ بات سمجھتے، او آذان یسمعون بها، یا ہوتے کان جن سے یہ سنتے، فإنها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، اس لیے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوا کرتی، دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں کے اندر ہے۔ یہ کون سا اندھاپا ہے؟ ابو جہل اندھا تھا کس اعتبار سے؟ ابو لہب اندھا تھا کس اعتبار سے؟ ولید بن مغیرہ اندھا تھا کس اعتبار سے؟ ان کی آنکھیں تو اندھی نہیں تھی، ان کے دل اندھے ہو گئے تھے، ان کی روحیں اندھی ہو گئی تھی، ان کے اوپر اپنی دنیاوی اغراض، اپنی ضد، اپنی ہٹ دھرمی اور اپنے تکبر اور اپنے جو بھی ان کے اندر عصبیتیں تھیں، اس کی وجہ سے اس طریقے سے ان کے اوپر پٹیاں پڑ چکی تھی کہ وہ روح نہ دیکھتی تھی نہ سنتی تھی۔ یہ ہے اصل میں یہ معاملہ، فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْصَارُ، ایک ہے آنکھیں اندھی، لیکن ہو سکتا ہے اس کا دل جو ہے وہ دوسروں سے کہیں زیادہ دیکھنے والا ہو، لیکن یہ کہ آنکھوں کا اندھا ہونا اتنا بڑی بات نہیں، اتنا دل کا اندھا ہونا۔ فَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا، تو کیا یہ زمین میں گھومے پھرے نہیں، پھر ہوتی ہیں ان کے دل کہ جن سے یہ بات کو سمجھتے، او آذان یسمعون بها، یا ہوتے کان، روح کے کان کہ جن سے یہ سنتے، دیدن دیگر آمو